الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اہل ایمان کے نام ہے، اور اس میں اہل ایمان کا مقام ہے۔ پیغام بھی اہل ایمان کے لیے ہے، اور اہل ایمان اور اہل اسلام کا مقام کیا ہے، مرتبہ اور شان کیا ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ پیغام تو اہل ایمان کو یہ ہے، ولا تہنوا ولا تحزنوا، ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، ولا تہنوا ولا تحزنوا، ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غالب تم ہی رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم پورے ایمان والے رہے۔ یہ پیغام ہے۔ یہ اس وقت قرآن کا پیغام نازل ہوا تھا جب مسلمان دورے طفولیت میں ابتدا میں تھا۔ روئے زمین پر کوئی ایک بھی اسلامی سلطنت نہ تھی۔ مسلمان تنگی، اسرت، فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے تھے۔ عام طور پہ ان کی غذا کھجور، اونٹ کا سوکھا گوشت، چھوٹا موٹا لباس، کچی مٹی کے پتھروں سے بنے گھر، اور دوسری طرف دنیا کی دو سپر طاقتیں، روم اور فارس، جس نے ساری دنیا کو مشرق اور مغرب کے دو بلاکوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ سارا مشرق فارس کے جھنڈے تلے تھا، اور سارا مغرب روم کے جھنڈے تلے پناہ لیے ہوئے تھا۔ ساری دنیا انہی کی جھنڈوں تلے زندگی گزار رہی تھی، انہی کی تہذیب تھی، انہی کی طاقت کو مانا جاتا تھا۔ یہ مٹی پہ ہاتھ رکھتے سونا بن جایا کرتا تھا، جس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے بظاہر اور طاقتور ہو جایا کرتا تھا۔ اور ایک طرف مسلمان اس حالت میں تھے، اور یوں اللہ کا پیغام آتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم رہو گے، تمہارا مقام یہ ہے، تم نے پہنچنا یہاں ہے، غالب تم رہو گے، ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، غم نہ کرنا۔ ہاں اگر تم پورے ایمان والے رہے۔ روئے زمین پہ ایک بھی اسلامی سلطنت نہ تھی، اور آج تو 56 سے زیادہ سلطنت ہے۔ دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی ہے، وسائل کے ڈھیر ہیں ان کی ملکوں میں، پھر اس اللہ کے پیغام کو سنیے نا کہ ہمت نہ ہارنا، حوصلہ رکھنا، غم نہ کرنا، غالب تم ہی رہو گے۔ ہاں
تمہیں قیمت چکانی ہوگی، اپنا اصل وزن قائم کرنا ہوگا۔ تمہاری طاقت کا سرچشمہ نہ صرف مادی وسائل ہیں، نہ معاشی طاقت ہے۔ تمہاری اصل طاقت کا سرچشمہ وہ ایمان کی طاقت ہے، اس کے ساتھ معاشی ترقی بھی مبارک، عسکری طاقت بھی ضروری، لیکن تمہارا جس سے تمہارا پانسا پلٹے گا، جس سے تم دنیا میں غالب رہو گے، عزت ملے گی، وہ یہ ہے کہ تم پورے ایمان والے رہو۔ تمہیں اسلام پر فخر اور ناز ہو، تم اسلام کے بنو اور اسلام کو تم اپنا سمجھو، تم اسلام کے ہو جاؤ اور اسلام کو اپنا بنا لو۔ پھر دیکھیے دنیا میں اللہ کی مدد اور نصرت اور اس کی نگہبانی۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہیں اللہ کے کلام پر اعتماد اور یقین تھا، اور ایک دور آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، تو اپنے دوستوں کے ساتھ مکہ کی پہاڑیوں میں کھڑے ہوئے سوچ رہے۔ ساتھیوں نے کہا عمر کیا کر رہے ہو؟ گرمی کی شدت ہے، آسمان بھی گرمی پھینک رہا ہے، کس سوچ میں پڑے ہوئی ہو؟ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کی روشنی سے پہلے میں ان پہاڑوں پہ آ کر اونٹ چرایا کرتا تھا، اور رات کو جب شام کو واپس جاتا تو میرا ابا خطاب مجھ سے کہتا عمر تو کس کام کا ہے؟ اور بڑے فخر سے کہا کرتے تھے وہ اہل ایمان، اعزنا اللہ بالاسلام، ہم تو گرے پڑے لوگ تھے، آج جو عزت اور فلاح اور کامیابی کی بلندیوں پہ ہیں اس کی بنیاد اسلام ہے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں جو بھی عزت ملی ہے اور اس مرتبے تک پہنچے ہیں اس کے پیچھے اسلام ہے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، انہیں اس اسلام کی دولت پہ فخر و ناز تھا، وہ اسلام کے تھے اور انہوں نے اسلام کو اپنا بنایا تھا، اور فخر سے کہا کرتے تھے اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں۔ میرے لیے عزت اور فخر کی سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ نے مجھے اسلام سے سچی نسبت دے دی ہے، باقی ساری نسبتیں بعد کی ہے، وطن کی، علاقے کی، زبان کی، باقی ساری نسبتیں بعد کی ہیں۔ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرے لیے فخر کی چیز ہے۔ اننی من المسلمین، تو ان مسلمانوں نے اللہ کا یہ پیغام لیا اور دنیا نے دیکھا کہاں یہ دنیا کی سپر طاقتیں اور کہاں یہ مٹھی بھر مسلمان، جن کی میں نے عرض کیا کہ ابتدائی حالت قرآن نے کی کہ وَاذْكُرْ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تم اتنے کمزور تھے کہ ہر وقت یہ فکر لگی رہتی تھی ابھی تمہیں اچک کے کوئی لے جائے، جیسے چیل اڑ رہی ہو اور مرغی کے بچے صحن میں گھوم رہے ہو، کس کو اچک کے لے جائے؟ فرمایا اسی طرح تمہیں دشمنوں سے ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا، یہ تعداد تھی تمہاری، لیکن اللہ کے اس پیغام پہ یقین، اعتماد، ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، غالب تم ہی رہو گے ان کنتم مؤمنین، اگر تم پورے ایمان والے ہو۔ لیکن خدا ناخواستہ ایسا ہوا کہ اخروٹ ہے گیری نہیں ہے، بادام ہے اندر خالی ہے، نام مسلمانوں کا ہے ایمان اور یقین کی حقیقت سے خالی ہے، اس کا کوئی وزن نہیں۔
اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے کہ خاندانی پیدائشی مردم شماری میں مسلمان لکھا جا رہا ہے، نہ کلمے کے الفاظ آتے ہیں، نہ کلمے کے مفہوم پہ یقین اور اعتماد ہے، نہ اسلام کے فرائض کا پتہ ہے، نہ اسلام کے معاملات اور معاشرت کا علم ہے، سراپا اس کے سراپے سے کہیں سے مسلمان نہیں لگتا، کہنے میں مسلمان ہے تو ایسے مسلمان کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جب پہلی مردم شماری ہوئی مدینہ منورہ میں، مسلمانوں کی تعداد 500 تھی، اور جب دوسری مردم شماری ہوئی تعداد مسلمانوں کی 700 تھی۔ جب تیسری مردم شماری ہوئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ تعداد 1200 اور پھر 1500 تھی۔ یہ 1500 کی تعداد، سبحان اللہ، ایمان کی اس طاقت کے ساتھ جدھر قدم اٹھاتے تھے امن اور سلامتی کا جھنڈا لہرا دیا کرتے، پوری انسانیت کو سلامتی اور امن سے اس مختصر سی جماعت نے بھر دیا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب یہ قرآن کا پیغام صرف ابتدائی مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے، یہ قرآن کا پیغام تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ اگر تم صحیح معنی میں ایمان والے رہے پھر کامیابی تمہاری ہے، پھر عزت تمہاری ہے، پھر دنیا کو زندگی کی سلامتی اگر ملے گی تمہارے در سے ملے گی، زندگی کا گزارنے کا سلیقہ تمہارے در سے ملے گا اگر تم ایمان والے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مسلمان کہنے میں تو مسلمان ہیں، لیکن آج اس مسلمان کو قرآن کا یہ پیغام بھی اچھا نہیں لگتا، یقین تو دور کی بات۔ مسلمان کی ترقی بھی یہی تھی، مسلمان کی ترقی بھی یہی تھی، باقی اچھا کھا لینا اور اچھا پہن لینا اور اچھی رہائش، تو یہ دنیا میں قرآن مجید بتا رہا کہ اولئک الانعام، یہ انسان کی ترقی نہیں، یہ ایک ترقی یافتہ حیوان ہے۔ اس لیے کہ جنگل کا بہت سے درندے ایسے ہیں روز گوشت کھاتے، ان کا لباس ایسی کہ پیدا ہوتی گرمی سردی سے ان کی حفاظت کا لباس ان کے جسم پہ ہوتا ہے، تند و تیز ہوائیں آندھیاں ان کے گھر پھر بھی محفوظ رہتے ہیں۔ یہ انسان کی ترقی نہیں تھی۔ فرمایا اولئک الانعام، جو اللہ کے اس پیغام سے خالی ہے، ایمان اور یقین کی دولت سے محروم ہے، وہ ایک ترقی یافتہ جانور ہے۔ انسان کی ترقی یہ تھی کہ اس کے اندر ایمان کی طاقت بڑھیا، وہ اپنے اللہ کو پہچانتا، اس کی طاقت پہ اعتماد رکھتا، اس کی صفات پہ اسے یقین ہوتا۔ الا لہ الحکم، فیصلہ آج بھی اللہ کا ہے، ماضی میں بھی اللہ کا تھا، مستقبل میں بھی فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا۔ الا لہ الحکم، وہ چاہ لے اور اہل ایمان اس قابل ہو جائے کہ فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے، فیصلہ تو اسی کا ہے۔ آپ جب دنیا میں کوئی خوشگوار تبدیلی بھی رونما ہوتی ہے، دنیا میں کہیں خوشگوار تبدیلی مسلمانوں کے حق میں رونما ہوتی ہے تو مسلمانوں کو یقین نہیں آتا کہ اللہ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ اگر دنیا میں کہیں
اہل ایمان کے حق میں کوئی تبدیلی رہنما ہو جائے تو مسلمانوں کو آج یقین نہیں آتا. وہ کہتے ہیں نہیں، مغرب کے بغیر کیسے ہو سکتا، فلاں طاقت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے. الا لہ الحکم، فیصلہ اللہ کا ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور جب اللہ فیصلہ کر لے ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے اس کا فیصلہ رد نہیں ہو سکتا. ایمان کے مقابلے میں ساری طاقتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. اللہ آج بھی اپنی پوری قدرت کے ساتھ ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے. دشمن نے انہیں آگ میں ڈالا، 40 دن تک آگ میں رہے، بال بھی بھیگا نہیں ہوا. قرآن میں ہے موجود. لیکن آج اگر ظاہر بینوں کے ہاں اگر یہ نقشہ آتا تو لوگ کہتے نہیں سب دھوکہ ہے، اندر اے سی چل رہا تھا. آگ دکھائی گئی ہے، آگ تھی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے آگ ہو اور نہ جلے؟ اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چھری چلی، گردن نہیں کٹی. آج کے ظاہر بین جن کا ایمان مادیت پہ ہے، محسوسات پہ ہے، ظاہری نقشوں پہ ایمان ہے، اللہ کی قدرت پہ ایمان یقین نہیں. اگر وہ نقشہ آج ظاہر ہوتا دنیا کہتی نہیں چھری گردن پہ چلی نہیں، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ تمہیں نہیں پتا. تمہیں نہیں پتا. آج دنیا میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. سیریا، شام، اللہ اکبر. یتیم بچوں کی کفالت کے لیے وہاں کئی بار جانا ہوا. اپنی آنکھوں سے وہاں کے مسلمانوں کی مظلومیت دیکھی، ان کا ڈھایا جانے والا ظلم و ستم اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان معصوم بچوں کی حالت دیکھی. وہ ظالم زندیق شخص، وہ اور اس کا باپ 70-50 سال سے زائد مسلمانوں پہ ظلم ڈھا رہا. لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں کے کانوں پہ جوں نہ رینگی، کیونکہ مسلمان مر رہے تھے نا، مسلمانوں پہ آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس ظالم سے، اس درندے سے نجات دی. کتنے مسلمان ہیں جنہیں یقین نہیں آ رہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے بھی اس دور میں مسلمان. ہاں میرے عزیزو، ہم اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس ذرائع ابلاغ سے تعلق رکھتے ہیں جو کبھی مسلمانوں میں امید نہیں آنے دیتا. ہم اس ذرائع ابلاغ پہ یقین رکھتے ہیں جو مسلمانوں کے اندر کبھی اعتماد نہیں آنے دیتا. ہم اس میڈیا کے ارد گرد زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جس میں جو مسلمانوں کے اندر کبھی حوصلہ نہیں پیدا کرنے دیتا. وہ ہمیشہ مسلمانوں کو مایوس، وہ ہمیشہ مسلمانوں کو بدگمان اور مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر انتشار رکھتا. وہ ظالم شخص جس کی دردناک مظالم اور اس کی عقوبت خانے اب سامنے آ رہے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنکھیں تھر تھرا جاتی ہیں کہ اس جدید دنیا میں ایسے درندے بھی رہے. اور دنیا کی ساری کفر طاقتیں اس کے پشت بان تھی، اس کی سہارا تھی، اس کے ساتھ کھڑی تھی. لیکن وہاں کے اہل ایمان نے سبحان اللہ ایمان نہیں چھوڑا، صبر نے اس کا دامن نہیں چھوڑا، اپنے دین کو اسے نہیں چھوڑا. میں عرض کر رہا ہوں وہاں کے بیوہ خواتین اور وہاں کے یتیم بچوں کی کفالت میں جب جاتے
تو ان کی اسلامی زندگی پہ رشک آتا تھا. خیموں میں وہ عورتیں ضرور رہتی تھیں، وہ کہتی تھی ہم گھر ضرور چھوڑ کے آ گئی، مشکل میں ضرور پڑی، لیکن ان کے حیا کی چادر نہیں اتری، ان کی دینداری میں فرق نہیں آیا. ایسے مظالم. لیکن میرے عزیزو، ایمان آخرکار جیتا کرتا، ایمان آخرکار اپنی طاقت دکھاتا ہے. ہاں، ہمارے سامنے بہت بڑی نشانی ہے غزہ کی سرزمین. کتنا بڑا ٹکڑا ہے وہ، اور دنیا بھر کی طاقتیں اکٹھی ہیں، لیکن ان کی استقامت. ہاں، پہلے زمانوں کے اندر جیت دنوں میں ہو جایا کرتی تھی، لیکن آج مہینے لگتے ہیں، بس اوقات سالوں لگتے ہیں. لیکن اللہ کا وعدہ ہے اہل ایمان کے لیے، یا تو ایمان والا شہادت کی بدولت سرفراز ہوتا ہے، یا اللہ رب العزت اہل ایمان کو کفر کے مقابلے میں دنیا میں سرفراز کرتے ہیں. مسلمان ہر حال میں کامیاب ہوتا ہے بشرطیہ کہ ایمان والا ہو. اس کی شہادت بھی اس کی سرفرازی ہے، اور دشمن کے مقابلے میں اس کا غلبہ بھی اس کی کامیابی ہے. لیکن شرط یہ کہ مسلمان ایمان والا ہو. اور یہ اہل ایمان کے لیے پیغام ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، غالب تم ہی رہو گے اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو. یہ وہ تاریخی خطہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا تھا. وہ تاریخی مسجد. آج ہندوستان میں ایک مسجد ویران ہو جائے تو مسلمان کھڑے ہو جاتے، اور ہونا بھی چاہیے. اور اس شام کی سرزمین پر سینکڑوں مسجدیں ان ظالموں نے ویران کر رکھی، اور وہ تاریخی مسجدیں جس میں صحابہ کی اولادیں، صحابہ، حضرت خالد بن ولید، اس امت کے بڑے مفسر، محدث، لیکن میرے عزیزو، آج کے ان مسلمانوں نے اہل ایمانوں کے اندر ایک حوصلہ اور قرآن کے اس پیغام کو پھر زندہ کیا کہ غالب تم رہو گے اگر تم ایمان والے رہے. اگر تم نے ایمان کی طاقت کو اور ایمان کی قوت کو پہچان لیا اور اسلام کو اپنا سمجھا اور تم مسلمان اسلام کے ہو گئے، پھر اللہ کی مدد اور نصرت ہے. تو میرے عزیزو، ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے اللہ پہ اعتماد رکھنا چاہیے. ہاں، فکر کرنی چاہیے کہ ہم ایمان اور اسلام کے لحاظ سے، عملاً اخلاقیات کے لحاظ سے، اور اللہ کی ذات و صفات میں یقین کے لحاظ سے بطور مسلمان کہاں کھڑے ہیں. اللہ رب العزت ایمانی اسلامی زندگی پہ زندگی نصیب فرمائے اور اس پہ خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.